نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 10واں پارہ سورۃ توبہ، آیت نمبر 25 to 29۔ لفظی ترجمہ: لقد البتہ تحقیق ناصرکم اللہ، مدد کی تمہاری اللہ نے، فی مواطن جنگ کے موقع پر، کثیراتن بہت سے، ویوم حنین اور حنین کے دن، اس جب اعجبتکم کہ تم خوش ہوئے، کثرتکم اپنی کثرت پر، فلم پس نہ تغنی کام آیا، عنکم تمہیں، شیئن کچھ بھی، وضاقت اور تنگ ہو گئی، لیکم تم پر، ارض زمین، بما رحبت اپنی فراخی کے، ثم پھر ولیتم پھر تم پھر گئے، مدبرین پیٹھ پھیر کر، ثم پھر انزل اللہ نازل کی اللہ نے، سکینتہ اپنی تسکین، اللہ رسول ہی اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وانزل اور نازل کیے، جنودن لشکر، لم نہیں تروہا کہ تمہیں جو نظر آئے، وعذب اور عذاب دیا، اللہ زنا ان لوگوں کو جو کافر تھے، وذالک اور یہی جزا ان سزا ہے کافرین کافروں کی، ثم پھر یتوب توبہ قبول کرے گا اللہ من بعد اس کے بعد، ذالک اس کے علی من یشاء جس کی چاہے گا، واللہ اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انما بات یہی ہے کہ مشرک لوگ، نجسن پلید ہیں، فلا پس نہ یقربوا نہ وہ قریب پا جائیں، مسجد الحرام مسجد حرام کے، بعد عامہم بعد اس سال کے، ھذا وإن اور اگر خفتم تمہیں ڈر ہو، عیلۃً مفلسی کا، فسوف تو جلد ہی، یغنیکم غنی کر دے گا تم کو، اللہ من فضلہ اپنے فضل سے، انشاء اگر وہ چاہے گا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم سب کچھ جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے۔ قاتلو جنگ کرو الذین لوگوں سے جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، ولا اور نہ ہی بالیوم الآخر اور نہ ہی یوم آخرت پر، ولا اور نہ ہی یحرمون وہ حرام سمجھتے ہیں، ما حرم اللہ جس کو حرام کیا ہے اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، ولا اور نہیں یدینون وہ قبول کرتے، دین حق کی سچے کو، من الذین ان لوگوں میں سے جنہیں اوتوا الکتاب دی گئی کتاب، حتیٰ یہاں تک کہ یؤتوا دیں جزیۃ جزیہ، عن ید اپنے ہاتھ سے، ہم وہ صاغرون اور وہ ذلیل ہوں۔ فرمایا بلا شبہ یقیناً اللہ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد فرمائی، اور حنین کے دن بھی، جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین تنگ ہو گئی، باوجود اس کے کہ وہ فراخ تھی، پھر تم پیٹھ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے، پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہیں دیکھے، اور ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا، اور یہی کافروں کی جزا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ توبہ کی توفیق دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ان آیات میں غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا تو انہیں معلوم ہوا کہ قبیلہ حوازن کے لوگ آپ سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تو آپ شوال 8 ہجری میں 12,000 مجاہدین لے کر، جن میں 10,000 مدینہ سے آئے ہوئے مجاہدین تھے اور 2,000 فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں میں سے تھے، ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعض مسلمانوں کو اس موقع پر اپنی کثرت تعداد پر فخر ہوا۔ جب دونوں فوجیں جمع ہوئیں تو حوازن نے اپنی کمین گاہوں سے نکل کر یکبارگی ایسا حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، صرف 100 کے قریب مجاہدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہ گئے، جو مشرکین سے جنگ کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب کو، جن کی آواز بہت اونچی تھی، حکم دیا کہ وہ انصار اور باقی مسلمانوں کو آواز دیں۔ جب انہوں نے آواز سنی تو وہ پلٹے اور مشرکین پر ایسے جھپٹے کہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں نے ان کی عورتوں، بچوں اور مال و دولت ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔
تقریباً 6000 آدمی پابند سلاسل ہوئے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آزاد کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ مسلمان ہو گئے۔ غزوہ حنین کے انہی واقعات اور احوال کو ان آیتوں میں بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع پر ایمان والوں کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین میں بھی ایمان والوں کی مدد کی۔ غزوہ حنین میں ایمان والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ایمان والوں کو اپنی کثرت تعداد پر ناز ہو گیا اور اسی پر بھروسہ کر بیٹھے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ناز پسند نہیں آیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ غزوہ حنین میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایمان والوں کے قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے پیٹھ پھیر لی۔ ان کی کثرت تعداد ان کے کچھ کام نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین میں ایسے لشکر بھیجے جو ایمان والوں کو نظر نہیں آتے تھے۔ غزوہ حنین میں کافروں کو سخت شکست ہوئی اور انہیں اس جنگ میں زبردست سزا ملی۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو سرکشی کی بنیاد پر سزا دیتا ہے، اور پھر اگر چاہے تو بعد میں انہیں توبہ کی توفیق بھی عنایت فرما دیتا ہے۔ حنین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کن کن مواقع پر ایمان والوں کی مدد کی؟ ان میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، بنو قریظہ، بنو نذیر، حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ اور دیگر غزوات شامل ہیں۔ درج ذیل آیات میں اسی طرف اشارہ ہے سورۃ آل عمران میں، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم نہایت کمزور، اور سورۃ انفال میں فرمایا جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری مدد دعا قبول کی، بے شک کہ میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ اور سورۃ انفال ہی میں فرمایا کہ جب تیرا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ان لوگوں کو جمائے رکھو جو ایمان لائے ہیں، ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب ڈال دوں گا، بس ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ سیدنا ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ سے حنین کی طرف نکلے۔ راستے میں ایک ایسی جگہ آئی کہ وہاں ایک بیری کا درخت تھا۔ یہ درخت کافروں کا ایک متبرک مقام تھا۔ وہ اس کے گرد اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے بیٹھا کرتے اور اس پر اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے۔ اس مقام کو ذات انوات کہا جاتا تھا۔ چنانچہ جب ہم بیری کے اس بہت بڑے سبز درخت کے پاس سے گزرے تو ہم میں سے بعض لوگ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے بھی ایسا ہی کوئی آستانہ بنا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں نے بھی وہی بات کہہ ڈالی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہی۔ اعراف میں انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے جیسے کہ ان کے کچھ معبود ہیں۔ اس نے کہا، بے شک تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم نادان لوگ ہو، یہ ایسے چلن ہیں جو تم سے پہلے لوگوں نے بھی اختیار کیے تھے، سو تم بھی ایک ایک کر کے ان کو اختیار کرتے چلے جاؤ گے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری آواز بہت بلند تھی، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے عباس، کیکڑ کے درخت والوں کو آواز دو۔ چنانچہ میں نے بلند آواز سے پکارا، وہ کیکڑ کے درخت یعنی تلے بیعت کرنے والے کہاں ہیں؟ میں اللہ کی قسم، ان لوگوں نے جب میری آواز سنی تو وہ ہم حاضر ہیں کہتے ہوئے ہماری طرف دوڑے، جس طرح کہ گائے اپنے بچے کی جانب دوڑتی ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکڑ پکڑے اور دشمنوں کی طرف پھینکے۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، وہ شکست کھا گئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خچر پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے اپنا سر اونچا کر کے میدان جنگ پر نگاہ ڈالی اور فرمایا، اب جگ کا تندور جو ہے وہ بھڑکا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حوازن کا مال اپنے رسول کو عطا فرمایا تو آپ نے یہ مال تقسیم فرما دیا۔ کچھ انصار نے تقسیم پر اپنے رنج کا اظہار کیا کہ آپ نے کئی لوگوں کو 100 کی تعداد میں اونٹ عطا فرما دیے تھے۔ چنانچہ انصار کہنے لگے، اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرمائے، آپ قریش کو عطا فرما رہے ہیں اور ہمیں محروم کر رہے ہیں، حالانکہ ابھی تک ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے۔
سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انصار کی یہ بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے انہیں بلایا اور چمڑے سے بنے ایک خیمے میں جمع کیا۔ آپ نے ان انصار کے علاوہ اور کسی کو نہیں بلایا تھا۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے انصار کے گروہ، تمہاری طرف ایک بات مجھ تک پہنچی ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ انصار کے دانشور لوگ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہمارے ذمے سردار لوگوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ہاں البتہ کچھ نوعمر لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرمائے کہ وہ قریش کو عطا کر رہے ہیں اور ہمیں محروم کر رہے ہیں، جبکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک ان کا خون ٹپک رہا ہے۔ یہ سن کر آپ نے ان سے فرمایا، سنو، میں ایسے لوگوں کو دے رہا ہوں کہ جو اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے ہیں، میں محض ان کے دل جیتنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ کیا تم اس پر خوش نہیں ہوتے کہ لوگ اپنے گھروں میں یہ دنیا اور مال و دولت لے کر جائیں اور تم اپنے گھروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ؟ سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم، جو نعمت تم لے کر اپنے گھروں میں جاؤ گے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جس کو یہ لوگ اپنے گھروں میں لے کر جائیں گے۔ یہ سنتے ہی انصار کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم اس پر خوش ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے ارشاد فرمایا، میرے بعد دوسرے لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، ایسے حالات میں صبر کرنا حتیٰ کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملو، اور میں اس وقت حوض کوثر پر ہوں گا۔ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر لوگ ایک وادی میں سفر کر رہے ہوں اور انصار کسی دوسری گھاٹی میں جا رہے ہوں تو میں انصار والی گھاٹی میں ان کے ساتھ سفر کروں گا۔ فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، بس وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور اگر تم کسی قسم کے فقر سے ڈرتے ہو تو اللہ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اگر اس نے چاہا کہ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ بے شک اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس وجہ کا ذکر فرمایا کہ جس کی بنیاد پر مشرکین کو حج کی ممانعت کی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ مشرکین ناپاک ہیں، اور ناپاکی کی حالت میں مشرکین مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے، چونکہ بغیر مسجد حرام میں داخل ہوئے طواف نہیں ہو سکتا، اور بغیر طواف کیے حج نہیں ہو سکتا، لہٰذا مشرکین کو حج کرنے کی ممانعت کر دی گئی۔ فرمایا، لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی یوم آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ حقیر ہوں۔ مشرکین کی اصلیت اور پلیدی بیان کر کے انہیں حرم کی مقدس سرزمین کے قریب نہ آنے کا حکم دیا گیا تھا، تو اس آیت میں اہل کتاب یہود و نصارہ سے جہاد اور قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دلائل سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ان میں 4 خرابیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان سے لڑنا فرض ہے، اس لیے کہ اب ان سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں، بلکہ اہل اسلام کی ان سے کھلی جنگ ہے۔ خرابیاں ان کی یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے، یہ بھی نجس مشرک ہیں، اس لیے کہ ان سے یہود نے عزیر علیہ السلام کا نعوذ باللہ اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ آخرت کے دن پر ان کا ایمان نہیں۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں مانتے، بلکہ ان کے علماء اور صوفیاء جس چیز کو حلال کہیں اس کو حلال، اور جس چیز کو وہ حرام کہیں اس کو حرام مان کر گویا انہوں نے اپنے استغفار کے نے رب بنایا ہوا ہے، اور چوتھا دین حق کو بھی قبول نہیں کرتے بلکہ خود ساختہ دین پر عمل پیرا ہیں۔ یہ 4 جرم ایسے ہیں کہ ان کے مرتکبین سے لڑنا فرض ہے۔ مسلمانوں، ان سے لڑو، قتال کرو، ان کو اتنا مارو، اتنا زج کرو کہ یہ خود اپنے ہاتھ سے جزیہ اور ٹیکس دینے کی پیشکش کرنے لگیں، ہاتھ کھڑے کر دیں، شکست مان لیں، چھوٹے اور ذلیل بن کر رہیں،
اور ان میں تمہارے سامنے آنکھ اٹھانے کی جرت بھی باقی نہ رہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لشکر کے بارے میں ابھی کوئی خبر نہ آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت سے لوگوں کو آگاہ فرما دیا۔ آپ نے بتلایا کہ زید نے پرچم تھاما، وہ شہید کر دیے گئے، تو جعفر نے پرچم پکڑ لیا، وہ شہید ہوئے، تو عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھا لیا، پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ خبر سنا رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے متواتر آنسو جاری تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا آخر اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پرچم تھام لیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں رومیوں کے خلاف فتح سے ہمکنار کر دیا۔ بہت اہم آیات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان میں سے اپنے لیے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔